الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چانسلر خادم علی شاہ بخاری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیسبل، محترم ناصر علی شاہ بخاری صاحب چیئرمین کسب گروپ، محترم پروفیسر ڈاکٹر کاشف محمود، ڈائریکٹرز، فیکلٹی ممبرز، اور سب سے زیادہ آج کے دن کے مستحق تالیوں کی گونج کے آج کے مہمان خصوصی اگر آپ کہیں تو بہت ہی محترم تمام ہی اسٹوڈنٹس کے والدین، پیرنٹس، بات شروع کرنے سے پہلے کہ جو لوگ ہمیشہ آپ کے پیچھے رہتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھانے میں اپنا سب کچھ سرو کر دیتے ہیں، وہ والدین آج بھی آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور دعا گو ہیں، اور تمام اسٹوڈنٹس وہ دن یاد کریں یا اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ جب آپ کی انگلی پکڑ کے یا آپ کے والدین اس وقت بھی پریشان تھے کہ کسی اچھے اسکول میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، کبھی کسی دوست سے، کبھی پرنسپلز اسٹوڈنٹس کے لیے درخواست، ریکویسٹ، کیا کچھ پریشانی نہیں جھیلی انہوں نے آپ کے اچھے اسکول کے ایڈمیشنز کے لیے، اور آج بھی یہ پیچھے بیٹھ کر دعا گو ہیں اور پریشان ہیں، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ یہاں سے اچھی ڈگریز لے کے اپنی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں تو آپ کے اچھے مستقبل کے لیے، اچھے روزگار کے لیے یہی والدین ہیں جو دعا گو ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں تمام ہی اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کے اپنے والدین کو پرزور خراج تحسین پیش کریں۔ اور اسی طرح سے اپنے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوئے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے اساتذہ، پروفیسرز کے لیے بھی زوردار تالیاں، کیونکہ والدین کے بعد اگر کسی نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو وہ آپ کے یہ پروفیسر ہیں۔ شکریہ۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ مجھے آج انتہائی خوشی اور مسرت ہے، اور آپ یقین جانیے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے، کسی بھی یونیورسٹی کا کنوکیشن ہو تو میں اپنی تمام تر مصروفیات میں سے یہ وقت ضرور نکالتا ہوں کہ میں یہاں آؤں اور آپ لوگوں سے چند دل کی باتیں کروں۔ گو کہ ہمیشہ کی طرح میرے اسٹاف نے، گورنر ہاؤس والوں نے 3 پیجز لکھ کے دیے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان کو پڑھنے سے گریزاں ہوتا ہوں، کیونکہ یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو برسوں سے آپ نے سنی ہیں اور ہمیشہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں، لکھا ہوا پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن تھوڑی بات کی جائے لیکن دل سے کی جائے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات کروں جو کسی کے کام بھی آ جائے۔ اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سبھی اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ یقین جانیے میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال موجود ہوں۔ اس کے لیے صرف 2 چیزیں کرنی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے کہ زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یا وہ دے رہا ہے، اور روز کی بنیاد پر، منٹوں کی بنیاد پر اس کا شکر ادا کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کی کوئی چیز دیکھ کے اور یہ مایوسی لائیں کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کا دکھ کریں
نہیں، جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ ایک لفظ ہے نا، لا آف اٹریکشن، کہ جو آپ سوچیں گے اور پازیٹیو سوچیں گے تو زندگی میں پازیٹیو ہوگا، یہ یقین اللہ پر آپ کا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ جو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو آج ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں ایک مایوسی کا سما ہے، مایوسی ہر طرف سننے کو ملتی ہے، لیکن جو آپ مستقبل ہے پاکستان کا، آپ نے آگے اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا پھر ایک مقام بنانا ہے، آگے بڑھنا ہے، مایوسی کے ساتھ نہیں، ایک مثبت پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ جو ہم چاہیں گے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ اور اس میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ نے اپنے والدین کو نہیں بھولنا، اپنے دوستوں، اپنے اساتذہ کو بھی نہیں بھولنا ہے، کیونکہ آپ ان سب چیزوں کو بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ کا کیا رول رہا ہے۔ ہاں، آج یہ ضرور ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا بیچ کا ٹائم فریم ہے جس میں دنیا نے بڑی ترقی کر لی، اور آج ہم جب اس قابل ہوئے ہیں تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ ماں باپ پرانے زمانے کے ہیں اور ہمیں ان کو بھول جانا ہے۔ تو زندگی میں اگر ان کی ان دعاؤں کو تھام کے رکھیں گے تو یقین جانیے سب کچھ حاصل کر لیں گے جو آج آپ یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں۔ اور میں ماں باپ کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کل یہ آج یہاں سے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھے ہیں، کل ان کی نئی زندگی شروع ہوگی، شادیاں بھی ہوں گی، یہ کاروبار بھی کریں گے، نوکریاں بھی کریں گے، تو ماں باپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ آج کی نسل ہے، آج بہت ٹائم گزر گیا ہے، دور چینج ہو گیا ہے، تو ماں باپ کو بھی ان کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے تھوڑا سا ان کی زندگی میں بھی اترنا پڑے گا، آپ کو بھی تھوڑا آگے پازیٹیو سوچنا پڑے گا، اور آپ کے اور ان کے درمیان کا جو گیپ ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ سلسلہ رہے گا تو زندگی ان کی بھی آسان ہوگی، اور آپ کی جو آج تک کی دعائیں ہیں ان کا ثمر اور پھل آپ کو بھی ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ معاشی حالات پر تھوڑی سی بات میں کر لوں کہ حالات واقعی بہت غمگین ہیں، اور اسے ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اسے ٹھیک آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ کوئی مسیحا نہیں آیا 75 سال گزرنے کے بعد بھی۔ آج بھی ٹی وی پر بیٹھ کے ہم سب جو بھی حکمران ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کیسے چلے گا۔ تو اس کا مطلب جن سے آپ کو امیدیں ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح پریشان ہیں۔ تو نہ مسیحا آئے گا اور نہ وہ ریاست نے جو کام آپ لوگوں کے لیے کرنے تھے، جو بنیادی سہولتیں آپ کو دینی تھیں، وہ کیا تھیں؟ اچھی تعلیم، مفت تعلیم، اور اگر کہیں تعلیم میں پیسہ لگنا ہے تو بہت زیادہ سستا، جسے گورنمنٹ سپورٹ کرے۔ آپ کے لیے جس انوائرمنٹ میں آپ آج رہ رہے ہیں کراچی میں، اس میں کیا ہونا تھا؟ کلین اور گرین شہر ہوتا، ہیلتھ کی بہت زیادہ سہولیات آپ کو میسر ہوتی، اور فائنلی پھر روزگار کے مواقع آپ کے لیے تیار ہوتے۔ لیکن یہ سب ریاست نہیں کر پائی۔ لیکن اگر ریاست نہیں کر پائی تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ ملک پاکستان بہت قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، اور اس کو ہم نے مل جل کر اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور اپنے اپنے لیول پر جو جہاں رہتا ہے، جہاں جاتا ہے، جس کاروبار سے یا جس نوکری روزگار سے منسلک ہوتا ہے، اس نے پاکستان کے بارے میں بھی ضرور سوچنا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم نے اسے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہم اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا بزنس مین، اچھا پولیٹیشین سب بن گئے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم اچھے انسان نہیں بنے۔ ہمیں اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کی مدد نہیں کرتے، ہم لوگوں کو اپنے ساتھ آگے بڑھانے میں پتہ نہیں کیوں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔
جو ملک سے باہر جا کے نوکری کر لیتا ہے تو وہ اپنے خاندان کو بھول جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 1+1 فارمولے کو بھی اپنائیں۔ اگر آپ زندگی کے کسی شعبے میں ترقی کر رہے ہیں تو اپنے کسی دوست کو، بھائی کو، ہمسائے کو اپنے ساتھ شامل کریں، اس کی زندگی میں بھی چینج لے آئیں۔ اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اگر ترقی مل رہی ہے تو اپنے ان بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو نہیں بھولنا ہے، اپنے اساتذہ کو بھی نہیں بھولنا ہے، اپنے پروفیسرز کو، کیونکہ جب آپ زندگی کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے جب کہیں جا کے آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا، اور بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے، بہت سارے لوگوں کا ہم نے ساتھ دینا ہے، کیونکہ پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، آگے آنے والے حالات میں ہم نے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہ سب عہد کریں کہ جہاں جہاں زندگی میں کامیابی ملیں گی تو ہم نے اپنے رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں کو نہیں بھولنا ہے۔ یہاں پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو مائیں ہیں بچوں کی۔ کل ان کی بیٹی، یہاں بہت ساری جو میری بہنیں ہیں وہ گولڈ میڈل لیتی ہیں، بہت زیادہ اچھے نمبرز لیتی ہیں، لیکن جب آگے پریکٹیکل لائف میں کہیں گم ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ ان کی جلدی رشتوں کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے بس جلد سے جلد ان کو کہتے ہیں اپنے گھر کی ہو جائیں، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں وہ اس گھر کی ہی نہ ہو جائے، جو تعلیم، جو تربیت، جو گولڈ میڈل لیا ہے وہ بھی کہیں گھر میں ہی کسی شوکیس میں نہ رہ جائے۔ تو جن ماؤں کے پاس بیٹیاں گھر میں بہو بن کے آتی ہیں یا بیٹیاں کسی اور گھر میں جاتی ہیں، تو ماں باپ کو ان بیٹیوں کا مستقبل کمرے میں بند نہیں کرنا، کسی شوکیس میں ان کے میڈل نہیں رکھنے، بلکہ ان کو ہمت دلانی ہے، اپنے اس معاشرے میں، اس ملک میں یا ملک سے باہر اپنا نام پیدا کریں، ان کو بھی بیٹوں کی طرح برابری کا حق دینا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ پاکستان میں معیشت کے حالات بڑے گمگیر ہیں، تو اس پہ ایک شعر میں آپ کو سنا دوں کہ اس طرح سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی، نکل جانا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، خوشی ہو یا الم دونوں گزر ہی جایا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا، آپ لوگ بھی اپنی عملی زندگی میں ترقی کریں گے۔ یہاں پہ جو گولڈ میڈلسٹ ہیں یا جو ڈگریز لیں گے، میں ناصر شاہ بخاری صاحب سے کہوں گا اور آپ کی ٹیم سے کہ ان سب کو گورنر ہاؤس میں میری طرف سے ایک عشائیے کی دعوت ہے، جس دن بھی آپ کہیں گے تو یہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس آئیں گے، ان کے پروفیسرز بھی آئیں گے، لیکن گورنر ہاؤس میں انٹری اور داخلہ تب ملے گا جب آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ بس آخری شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ڈائریکٹر کیسپٹ، فیکلٹی کیسپٹ، ہمارے گیسٹ آف آنرز جناب حمزہ تابانی صاحب، تمام والدین جو آج اس عظیم الشان کنوینشن میں تشریف لائے ہیں، انہیں اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود آج کے دن اس کنوکیشن کو اوپن کیا ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج کیسپٹ کے اس عظیم الشان کنوکیشن میں 750 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ڈگری مل رہی ہے، اور یہ اب تک کے تمام کنوکیشن میں
سب سے بڑا کنوکیشن ہے. Montessori Saab, respected Nasir Ali Shah Bukhari Saab, esteemed guests, میرے باہنر اور very happy and address all of you on this momentous occasion for your presence at the ceremony. Now, to my graduating students. Shah University or Director Saab, Dr. Kashif Mohammed, Registrar Saab, Hamza Tabani, معزز پیرنٹس، معزز فیکلٹی اٹینڈ کیے ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پہ گئی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ خود بدھ کی آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ نظر بد آپ کو نہ جائے، آپ تک نہ جائے، اور آپ لوگ ایسے ہی آگے بڑھیں اور آپ کی زندگی. آن لائن دیکھ رہے ہیں. رسپیکٹڈ ڈین، رجسٹرار، فیکلٹی ممبرس، ٹیچرس، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. آج آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے تو بڑا خوشی کا دن ہے، اور مجھے یاد ہے آج سے 25 یا 28 سال پہلے میں بھی اس دن سے گزرا ہوں. لیکن محترمہ نسیمہ صاحب نے اور ہمارے حمزہ تبانی صاحب نے، گورنر صاحب نے اور دیگر تمام مقررین نے، ڈائریکٹر صاحب نے، ان سب میں جو ہے موتی پروئے ہوئے تھے. اور ان arts program. Ladies and Candidate for the award of Master of Business Administration 72 Create Arts. Please rise.